اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وظیفہ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو اس وقت کسی کو خواب میں انہوں نے بتایا تھا، جو مستند کتابوں میں اتھینٹک کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ جن کے اولاد نہیں ہو رہی، یہ ان کے لیے عمل ہے۔ یہ وظیفہ 1976 میں یہ جنگ اخبار میں دیکھا گیا تھا، آیا تھا، اور رئیس امروہی ایک عالم دین تھے، انہوں نے اس کو جنگ اخبار میں دیا تھا، اور پھر لوگوں نے نوٹ کیا، میں نے بھی نوٹ کیا، میرے تک بھی پہنچا، پھر میں نے اس کو آگے دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کو اتھینٹک مجرب پایا گیا، اور لوگوں کے کام اس سے ہوئے ہیں، لوگوں کی اولادیں اس سے ہوئی ہیں، اور یہ دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اولاد، رزق، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ہم لاکھ چلے کر لیں، لاکھ پڑھائیے کر لیں، آخری ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی نے دینا ہوتا ہے۔ لیکن صرف میں اس چیز پہ آ کے وہ کرتا ہوں کہ جب اللہ نے دینا ہے تو اللہ ہی کے نبی اور اللہ ہی کے امام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں، اور اللہ میں آپ کی سنیں گے۔ اب ان کی بات سن کے بھی آدمی کو تسلی ہوتی ہے، نعوذ باللہ یہ غلط تو نہیں بول سکتے، رسول اللہ تو وہی زبان بول سکتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو حجت تمام کر لیں، باقی دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ حجت تمام کر لیں، جو کچھ آپ کو کہا ہے آپ وہ کر لیں، باقی اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، دینے والا وہی ہے۔ وظیفوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا جب ہی ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ شادی کا وظیفہ کرتے ہیں، میں نے وہاں شادی کرنی، لیکن اللہ نے کسی کا کہاں نصیب لکھا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ ان کا وہیں پر ہوتا ہے جہاں اللہ نے لکھنا ہوتا ہے۔ جتنی انسان کے اندر اولاد لکھی ہوئی اللہ نے اتنی ہی ہوگی، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، یہ دعا کا ایک ذریعہ ہے، یہ عمل کے بعد اللہ میں سے دعا مانگی جاتی ہے نا، تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ میں محمد و آل محمد کے صدقے سے دے دے، تو اس کے دینے میں تو کوئی دیر نہیں ہے۔ تو یہ میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اچھا وظیفہ ہے، اور ہے بھی آسان۔ جس کی اولاد نہ ہو رہی ہے وہ عورت، جس کے اولاد نہ ہو رہی ہو نا، وہ عورت 111 روپے وہ یہ نیاز مولا مشکل کشا کی نیت کر کے اپنے بازو پہ باندھ لے، وہ اس کو بازو پہ باندھ لے، اور جب خدا اولاد دے گا، جب خدا ان کو اولاد دے گا تو اس نے اس نیاز میں سے چنے اور کشمش خریدنی ہے، اور وہ اس نے اس کے اوپر نیاز دے کے اپنا 3 دفعہ اخلاص پڑھیں گے، 1 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، نیاز دے کے آپ نے اس کو بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ بالکل آسان ہے، پڑھائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ابھی تو پڑھائی نہیں ہے، جب اس کے اولاد ہو جائے گی، اگر اولاد نہیں ہوتی تو بس ٹھیک ہے، وہ بندہ ہوا، اس نے باندھا ہوا، دیکھیں انتظار کریں، اگر اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو جاتی اس کو، تو آپ نے وہ نیاز دلوانی ہے، اور نیاز کے بعد اس کے بعد جناب کشمش جو آپ نے خریدی ہے، چنے خریدے ہیں، اس کے اوپر آپ نے 3 تو سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اس کے بعد جناب 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 بار آپ نے درود پاک کرنا، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنا، اور سورۃ درود شریف آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کو نیاز کو بچوں میں تقسیم کرتے ہیں اولاد ہونے کے بعد، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ تسبیح جو سی ہے نا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا، اور استغفر اللہ، یہ آپ نے اس کو جب تک اولاد نہیں ہوتی 1-2 مہینے تک دیکھیں، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا، ڈیلی 1 تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اپنا نیاز کا سلسلہ، یہ کم سے کم 7 سال تک
آپ نے دینا ہے، ہر سال دینا ہے۔ جب بھی بچے کی ولادت ہو، اس ولادت کے موقع پہ آپ نے یہ نیاز دلوانی ہے، اور یہ 7 سال تک آپ نے کرانی ہے۔ اللہ میں بچے کو صحت تندرستی بھی دے گا، بچے کو جوان اچھا بھی بنائے گا، کردار با کردار بنائے گا، اور یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ نے اس وقت سے کرنا شروع کرنا ہے جب آپ کے اولاد ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند آیا ہو، میری ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔